اور یہ کافی دنوں سے ایک ایشو بھی بنا ہوا ہے. میں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی اس کے تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھے. جو سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، چترال موٹر وے تھا جس کو نکال دیا گیا اور ایک اور موٹر وے اس کے بجائے بننے جا رہا ہے. تو چیئرمین صاحب میں آپ کی خدمت میں جو انیبل ممبر پہ یہاں پہ گفتگو کی تھی، پوائنٹ اٹھایا تھا، میں ان کے لیے تمام ریکارڈ لے کے آیا ہوں. ایک تو یہ کہ سر 2020-21 کی پی ایس ڈی پی کی بات ہو رہی ہے کہ در چترال سڑک کو ہم نے نکال دیا ہے. تو میں ہاؤس کو بتانا چلوں کہ سیریل نمبر 105 اس پی ایس ڈی پی کا در چترال سڑک کے حوالے سے ہیں، اور کل این ایچ اے کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی ڈیٹیل ڈیزائن کی منظوری بھی دے دی ہے. مارچ 2021 کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر کام کا آغاز ہوگا. لیکن دوسرا چیئرمین صاحب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے موٹر وے تھا اور اب یہ سڑک بننے جا رہی ہے. تین قسم کے پوائنٹس اٹھائے گئے تھے. نمبر 1 یہ سی پیک کا حصہ تھا. نمبر 2 کہ یہ موٹر وے تھا. نمبر 3 یہ کہ اس کو پی ایس ڈی پی سے مکمل طور پہ نکال دیا گیا ہے. تو پی ایس ڈی پی 2020-21 میں نہ صرف یہ شامل ہے بلکہ ابھی تک جو سال ہر سال سے بحث ہو رہی تھی کہ در چترال سڑک کی مرمت بھی ہونی چاہیے، وائڈننگ بھی ہونی چاہیے، جو کبھی نہیں ہوئی. کل این ایچ اے کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری بھی دے دی اور مارچ 2021 کو آن گراؤنڈ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ سی پیک کا حصہ تھا، اور اس کے حوالے سے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے سر، وہ دلیل یہ ہے کہ 2016 کے ان کے 2016-17 یا 17-18 کی پی ایس ڈی پی کا ایک سیریل نمبر 154 کو شیئر کیا جا رہا ہے جس میں در چترال سڑک کے سامنے سی پیک لکھا گیا تھا. انہی کے دور میں مارچ 2018 میں انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی پی جب ریوائز کیا اور اس کی تمام تفصیلات ریلیزز آئے تو سر اسی 154 کے اوپر در چترال موجود نہیں ہے، سی پیک کا چونکہ حصہ نہیں تھا. اور اس کے حوالے سے دلیل کیا ہے سر کہ جے سی سی کی منٹس میں لے کے آیا ہوں. بالکل پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، سراج الحق صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس وقت کے چیف منسٹر پرویز خٹک نے بھی جے ڈبلیو جی میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ در چترال کو بھی سی پیک کا حصہ بنا دیا جائے. جے سی سی کے منٹس میں لے کے آیا ہوں سر، مطالبہ ضرور ہوا تھا، گارنٹی ضرور دی گئی تھی، لیکن جے سی سی کے منٹس کے اندر در چترال کبھی سی پیک کا حصہ نہیں رہا. جے سی سی میں پہلی دفعہ یہ اٹھا سر پچھلے سال، اور جب میں خود جے سی سی میں تھا، پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا کمیونیکیشن کے حوالے سے، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، میں نے خود جے سی سی کے اندر در چترال کوہاٹ ڈی اے خان جو کچھ لاکھ جو کسی پیک کا حصہ ہے، میں نے یہ نئے پروجیکٹ مغربی روٹ کے حوالے سے خود ریکمینڈ کیے تھے. پاکستان سائٹ سے ریکمینڈ ہو چکے ہیں. آج کے دن تک چائنا کی طرف سے سی پیک کی ڈائریکٹ کوئی کمٹمنٹ نہیں آئی، اور اگلا جو اس سال کا جے سی سی آئے گا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور ہم سب کی خواہش ہے کہ مغربی روٹ جو کہ شارٹیسٹ روٹ ہے تو اس کے اوپر ہم کام شروع کریں. ایک لاسٹ پوائنٹ سر کہ یہ موٹر وے تھا اور اب اس موٹر وے کو ختم کر کے سواپ موٹر وے بننے جا رہا ہے. تو سر کبھی اس طرح نہیں ہوتا. سواپ موٹر وے آپ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت میں تھے، پہلا فیز اس کا پچھلی صوبائی حکومت نے مکمل کیا تھا، چکدرہ تک تھا، اس کو آگے لے کے جانا تھا سوات تک، اور ہمیشہ سے یہ پہلے تھی کہ فیز 2 بھی اس کا ہوگا. تو اس کی فیز 2 کی منظوری ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل نہیں کہ در چترال کے موٹر وے کہیں اور چلا گیا ہے. اب میں در چترال موٹر وے کے حوالے سے بھی ان کو خوشخبری سنا دوں سر کہ یہ کبھی بھی جتنا بھی این ایچ اے کا ریکارڈ اٹھا لے، جتنا بھی صوبائی حکومت کا ریکارڈ اٹھا لے، جتنا بھی تمام دستاویزات آپ پڑھ لیں جنابی چیئرمین صاحب، کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ چلے گا کہ یہ موٹر وے تھا، لیکن کوئی بھی ایک کاغذ ابھی تک سامنے ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ اس کی کبھی پلاننگ بھی ہوئی تھی. پرسوں ہی اس کے اوپر این ایچ اے کی ٹیم فیزیبلٹی کے لیے در چلی گئی تھی. سر ہماری خواہش ہے کہ نہ صرف یہ سڑک بنائے جو عرصے دراز سے خراب تھی، مارچ 2021 کی میں شامل کر کے پہلی دفعہ انشاءاللہ آپ کو آن گراؤنڈ کام نظر آئے گا.
اور آگے جا کے اس کی فیزیبلٹی کے اوپر میں نے خود ان کو کہا, اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجا وہاں پہ, ہماری خواہش ہے کہ یہ ہم موٹر وے بھی بنا دیں. اگر فیزیبل ہوا, فیزیبلٹی ابھی تک کوئی سوچ ہی نہیں تھی سر, مطلب ایک ہوتا ہے نا سر کہ گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہی ہے, ایک ہی ریکارڈ. تو ایک اس کا میں ہمارے سینئر سینیٹر بھی ہے, پارلیمانی لیڈر بھی ہے, میں ان کی خدمت میں بھی سر یہ ایک پورا جو دستاویزات ہے ان کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں, اور میں پھر کمٹمنٹ کرتا ہوں سر کہ مارچ 2021 میں انشاءاللہ سڑک کے اوپر آغاز ہوگا. اس کے ساتھ فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا. سی پیک کا انہوں نے ضرور لکھا تھا 154 نمبر سیریل نمبر پہ اپنے 1 سال پہلے آخری پی ایچ ڈی پی میں, لیکن اپنی ہی اس کو ریوائز کر کے 154 نمبر پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ سی پیک چائنا نے ابھی تک کمٹمنٹ نہیں کی تھی. سی پیک سر پاکستان کے لیے ضروری ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. ہم چاہتے ہیں سر کہ جو شارٹیسٹ روٹ ہے مغربی روٹ, ابھی چائنا نے اور پاکستان نے مل کر بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے سر کہ سڑکوں کے اوپر آغاز ہوا, تو مغربی روٹ کے اوپر آغاز ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں ہی ہم ڈی اے خان جو کچھ لاکھ کے اوپر بھی کام کا آغاز کر لیں گے, اور ساتھ میں اس کو بھی شامل کریں گے. شکریہ سر. جسٹ فار کلیئرٹی آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دیر چترال واز نیور اے موٹر وے, نیور اے موٹر وے. تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ موٹر وے تھا. This is just a highway or a road آپ کہہ لیں, and it will remain as a highway and a road. No, sir. Or another thing for record, this is not part of the CPEC. جی سر, This is not part of the CPEC. جی سر. سر In the record. جی سر. سر موٹر وے کا صرف میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ کبھی, ایک منٹ سے اس کو ختم کر سر, یہ کبھی موٹر وے نہ کوئی فیزیبلٹی, نہ کوئی سوچ, نہ کوئی دستاویز کسی چیز کے اندر نہیں تھی. ہم نے اس کی فیزیبلٹی کا کہہ دیا اور کام شروع کر دیا. تو ایک فیزیبلٹی اب ہوگی, مستقبل میں سوچ ہے کہ ہم اس کو موٹر وے بنائیں, لیکن آج کے دن تک کبھی موٹر وے نہیں رہا. سڑک سر 20-21 ڈی پی میں شامل ہے, سڑک کی وائڈنگ اور امپروومنٹ ضرور ہوگی سر انشاءاللہ. تھینک یو. جی بشار حسین سر. I would like to first of all compliment my colleague, the very competent and committed Senator Javed Abbasi صاحب. آج ان کی کمیٹی کی میٹنگ. آج پاکستان کی سینٹ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت میچور سنجیدہ ایوان ہے. آج اس ایوان نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات آئیں گے, یہ ایوان اس میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جماعتی جو حدود و قیود ہیں ان کو پھلانگنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں. جناب والا, آج سینٹ آف پاکستان نے ماں سوائے جے یو آئی کی ریزرویشنز آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی ہیں, ہمیں ان کا بھی بڑا احترام ہے. اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان بلوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے یہ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا محترم مولانا کی خدمت میں. جناب والا, آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں, فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دوچار رکھے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں, ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے, گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائیں. ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں. میں آج بالکل حوصلہ ہونا چاہیے, میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہیں بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہیں, میں اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا. بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا, اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, پاکستان پر ہم متفق ہیں. جس طرح اسی سینٹ نے اور اسی اسمبلی نے کہا ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہیں. آج پھر اس سینٹ نے اپنی بالادستی, اپنی اہمیت
اور آپ نمائندہ ہیں, آپ وفاق کے نمائندہ ہیں, آپ پاکستان کی فیڈریشن کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے آج کے فیصلے نے اور جس خوش اسلوبی سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں میری علم میں لایا گیا ہے, سینیٹر مشاہد حسین صاحب, سینیٹر رحمان ملک صاحب بھی تشریف لے گئے تھے, جی سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے, اسپیشل انوائٹیز. جاوید عباسی تو چیئرمین ہے. اوکے, ایس چیئرمین میں آپ کا سینیٹر صاحب, چیئرمین صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ان ممبران کا جو وہاں تشریف لے گئے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ مرحلہ طے کیا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. حکومتیں عارضی ہیں حضور والا, ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے, یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے. یہ دھوپ اور چھاؤں ہے, یہ حالات بدلتے رہتے ہیں, یہ نشیب و فراز سیاست میں انسان دیکھتا رہتا ہے, لیکن اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم رہتے ہیں. ٹوڈے the political parties of Pakistan have demonstrated maturity, and this is what a statesman has to demonstrate. کاش JUIF بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی, کیونکہ آج اس بل کی مخالفت کر کے جو ہمارے JUI کے دوستوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں, ابھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں, کیونکہ اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں جانا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا, مؤدبانہ درخواست کروں گا, ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے. ایک یہ بڑی آج خوش آئند بات ہے. اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا, جناب والا سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے اس کے پیچھے کیا, اس کے مضمرات کیا ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا, یہ ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہے, جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی, وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا, اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے فرار ہو جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اب کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی. یہ جو اقدامات اٹھائے گئے, ہم ایک رسپانسبل ملک ہے. ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے, اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے. اس کو وہاں ناکامی ہوئی, اس کو وہاں شکست ہوئی, آپ کو کامیابی ہوئی. لیکن وہاں ICJ نے آپ پر 2 ذمہ داریاں عائد کی. انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو کاؤنسلر ایکسیس اس کو دینا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے فیئر ٹرائل اور ریکنسیڈریشن کی گنجائش بھی دینی ہے. یہ 2 فیصلے ہیں, یہ 2 اس فیصلوں کا آؤٹ کم ہے جو ہوا. اب پاکستان پر یہ لازم تھا کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں. ہندوستان کی خواہش کیا تھی؟ ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہچکچاہٹ اور کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ دے دے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ لے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور ہمیں وہاں گھسیٹیں. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے. چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا, ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا, اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا. ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے, ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے. پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے, ماحول صحیح نہیں تھا, ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی. میں عرض کر رہا تھا کہ جو 2 ہم سے تقاضے کیے گئے, ہم نے ان تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو سرخرو کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہندوستان کا جو ارادہ تھا اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے. اب ان کو ایکسیس دیا گیا, انہوں نے پھر اس پر
کہا کہ ہماری یہ تسلی کے مطابق نہیں تھا. ہم نے ان کو دوبارہ ایکسیس دیا اور ان کے ساتھ پہلے حدود و قیود طے کیے کہ دوبارہ ایکسیس جو ہم نے دینا ہے, آپ چاہتے ہیں کس قسم کا ایکسیس چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ جو شیشے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے, دو بدو ہماری گفتگو ہونی چاہیے. ہم نے کہا قبول. اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں وہ نہ کریں تاکہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکے, اس پر دباؤ نہ ہو, نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو. ہم نے کہا نہیں کرتے. ختم. جب انہیں پورا ماحول اور 2.5 گھنٹے کی نشست دی گئی اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے, ان کے اپنے جو ڈپلومیٹ 2 گئے ہوئے تھے کاؤنسلر ایکسیس کے لیے, وہ کترا رہے تھے. وہ انگیج کرنا چاہتا تھا اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس سے. کیوں؟ کہ ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر یہاں سے رفو چکر ہونا ہے تاکہ پھر ہمیں کوئی جواز مل جائے آئی سی جے میں جانے کا. تو پھر انہیں اعتراض ڈھونڈا, اور اعتراض کیا تھا کہ کیونکہ 2 سیکیورٹی اہلکار کھڑے تھے تو وہ ماحول فری نہیں تھا, گھٹن تھی. جب میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ سنا, قدرتی میں رات کو دیکھ رہا تھا, میں نے اسی وقت فون کیا فورن سیکرٹری کو. میں نے کہا ابھی ہندوستان کے جو ہائی کمیشن ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کو ابھی بلائیں اور ان کو نوٹ وربال دیں کہ آپ کا تیسرا اعتراض, آپ نے کہا وہ جو سیکیورٹی والے دور کھڑے تھے ہم ان کو بھی ہٹا دیتے ہیں, آئیے تیسری مرتبہ ہم آپ کو ایکسیس دینے کو تیار ہیں. لیکن ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم نے ان کی پوری حجت جو ہے ہم نے تمام کی. اور فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے یہ ہم نے کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں کیا. دس از فار آل ٹائم. کوئی ایسی صورتحال مستقبل میں آ سکتی ہے تو پھر ہم بحیثیت ایک قوم کے اس مشکل سے 2-4 نہ ہوں. آخری بات, کچھ دوستوں نے کہا اس کو چھپایا گیا. جناب چیئرمین, اس میں چھپانے والی چیز تھی نہیں, چھپانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. آئی سی جے کا آپ فیصلہ پڑھ لیں, اس میں واضح ہے کیا ان کے تقاضے کیا ہیں اور ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سمری موو ہوتی ہے. سمری آج کل تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں جناب, ابھی لکھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے نظر ہو جاتی ہے. وہ سمری اوپن سمری تھی, کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی. وہ کیبنٹ میں جاتی ہے, کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے, کوئی ان کیمرہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی, سب بیٹھے تھے, اس کی ڈسکشن ہوئی, اس کے مضمرات پر بحث ہوئی. اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈوائز ایشو کرتے ہیں آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈیننس کے لیے, اور پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس کر دیتے ہیں. یہ سب ایک اوپن پروسیس تھا. اور اس کے بعد ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور گزٹ نوٹیفیکیشن پبلک نالج کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں کوئی چھپانے کی, کوئی صحیفہ راز کی بات نہیں تھی. میں معزز ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ اطمینان کیجئے, کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو کسی مشکل میں لائے گی, بلکہ ہندوستان کے عزائم کو آپ نے خاک میں ملایا ہے. اور آج ان 2 بلوں کو آپ نے جس انداز میں, جس خوبصورتی سے, جس خوش اسلوبی سے, جس فراخ دلی سے پاکستان کے لیے منظور کیا ہے, انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی. اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن آپ نے کی ہے, ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو اینالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں, اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اب کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے, اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا صحرا پوری قوم کے سر ہے, آپ کے سر ہے, اس سینٹ کے سر ہے. شکریہ. سینیٹر غفور ایدری صاحب سر پہلے سے, پھر آپ کو رضا صاحب. اب رضا صاحب شکریہ جناب چیئرمین. بڑا اچھا قوم کو بلیک میل کرنے کے لیے ہندوستان جو